أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علمی کلام کی سابق درس میں آج بہت دیر کے بعد ہم درس دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں توفیق ملی اور آج ہم یہ درس دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ درس سابق میں آپ نے بات کی تھی بشری قوانین کی، کہ جو بشری قوانین ہوتے ہیں یا بشری قانون کیا ہوتا ہے؟ مقرر کوئی فعل کرنا، کوئی کام یوں کیا جائے گا، یہ کام کیا جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا، یعنی مقررات۔ جو بشری مقررات ہیں ہم نے دیکھ لیا اس درس میں، پچھلے سب کے جو سابق میں درس تھا اس میں دیکھ لیا کہ بشری مقررات جو ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں طور پر لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں انصاف کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے قوانین سے لوگ بچنے کے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان مقررات سے، ان قوانین سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ قانون کی پکڑ میں کچھ لوگ نہیں آتے ہیں، خاص کر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ذہین ہوں اور یہ کہ ان میں ہمت ہو قانون کو ایویڈ کرنے کا، قانون سے بھاگ جانے کا۔ پھر ہم نے دیکھ لیا تھا سابقہ درس میں ہی، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بشر کے بنائے ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں وہی یہ قانون بناتے ہیں، اس لیے ناکام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں قانون بنانے والے، نمبر ایک، اور نمبر دو، جو انسان میں استعداد ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور اس کی طبیعت جو ہوتی ہے خلق کرنے والی طبیعت جو ہوتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اس لیے بشری قوانین اکثر و بیشتر فیل ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں کو جکڑا جاتا ہے قانون کے شکنجے میں، قانون کے شکنجے میں انسانوں کو جکڑا جاتا ہے، انسانوں کے آزادی پہ قدغن لگائی جاتی ہے۔ تو جب انسان کی فطرت ہے آزاد ہونا، انسان کی فطرت میں ہے آزادی، تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہمارے اوپر ایک قدغن لگی جو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ راستے تلاش کرتے ہیں بھاگ جانے کے قانون سے، اور اسی لیے جو بشری قانون ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے مثالیں دی تھی کہ اگر کہیں کوئی صحیح قانون بنائے بھی جائے تو وہ محدود رہتا ہے، سال بھر میں کسی ایک دن اس عمل کا جشن منایا جاتا ہے اور اس میں بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سال بھر میں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہیومن رائٹس ڈے، لیبر ڈے، یہ صرف دن سال بھر میں منائے جاتے ہیں، باقی 364 دن سوا اس ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ اس ٹائم میں یہی ہوتا ہے کہ جو زور آور ہوگا وہ کمزوروں پہ غلبہ پاتا ہے، اور قانون کا ہی استعمال کر کے ان کو شکنجے میں لاتے ہیں اور خود بچ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے۔
ایسا ہم کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم دکھا دیں ایک کمپیرزن، تقابل دکھا دیں کہ جہاں بشری قوانین نہ ہوں، الہی قوانین ہوں نبوت کے جو نظام کے تحت، تو وہاں ایسی صورت نہیں ہوتی ہے نیچر میں، یعنی اہمی جو کیفیت ہے اس کیفیت میں ہی فرق ہوتا ہے، اس میں انصاف کا خیال رکھا ہوا ہوتا ہے اور انسانوں کی ضرورتوں کے مطابق ہوتے ہیں جو یہ الہی قوانین ہوتے ہیں، شرعی قوانین، نبوت کی نظام کے تحت قوانین، تو لہذا اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم اسی جو بشری آزادی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے یہ جو غریزہ ہوتا ہے انسٹنکٹ کا پابند نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے اس کو انسٹنکٹ کا پابند رکھا ہی نہیں ہے۔ تمام جو کائنات کی اشیاء ہیں، جو کچھ کائنات ہے انسان کے بغیر، ان سب کے سب پر ایک لاگو ہے ایک جبری قانون۔ اللہ جس راستے پر ان کو چلانا چاہتا ہے اس کے لیے غریزہ خالق کیا ہے، انسٹنکٹ خالق کیا ہے، ایک رولز خالق کیے ہیں، ان کے بالکل تابع ہوتے ہیں سب چیزیں۔ لیکن جہاں انسان کی بات ہوتی ہے وہاں انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں بہت باتیں ہوئی ہیں، مختلف وقت پر، مختلف اوقات پر اور مختلف عنوانات کے تحت باتیں ہو گئی ہیں۔ ہمیں آج صرف یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ جو ہمارا نبوت کا مسئلہ ہے تو رسالت اور نبوت کی بات جو ہی ہم کریں گے، جو ہی نبوت اور رسالت کی بات کی جاتی ہے، رسالت کی بات جو ہی ہم بحث چھیڑتے ہیں، بحث چھیڑنے کے ساتھ ہی فوراً ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے انسانی آزادی کا تصور، انسانی آزادی کا تصور قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ نقطہ اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں قبول کرنا پڑتا ہے؟ یہ قبول اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم فرض کر لیں انسان آزاد نہ ہو، انسان آزاد مثال کے طور پر نہ ہو بلکہ جبر کا سبجیکٹ ہو، جبر اس پہ لاگو ہو رہا ہو، اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں پھر رسالت کی بات ہی نہیں آئے گی۔ رسالت کی بات جب آئے گی اس کا مطلب اسے ہدایت کی ضرورت ہے، اس لیے ایک رسول کی ضرورت ہے۔ ہدایت کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ آزاد ہے۔ اگر وہ آزاد نہ ہوتا، غریزہ میں جھگڑا ہوا ہوتا، مسئلہ جبر کا وہ سبجیکٹ ہوتا، تو پھر رسالت کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی، رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہوگا بالکل آزاد نہیں بلکہ ایک مقرر راستے پر چلنے والا، جب مقرر راستے پر چلنے والا ہوگا تب یا تو ایک نبوت اور رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ضرورت کس لیے ہوگی؟ یا یہ کہ اللہ چاہ رہا ہوگا کہ یہ انسان جہاں جائے تو وہاں جائے، گمراہ ہو جائے تو ہو جائے، رسول کی ضرورت نہیں۔ دونوں صورتیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ رسول کس لیے بھیجا؟ تاکہ اس کی آزادی کے لیے ایک جو ہوتا ہے نا وہ جو ناؤ ہوتی ہے اس کے لیے ایک رڈر ہوتا ہے، شپ کے لیے ایک رڈر ہوتا ہے ڈائریکشن بتانے کے لیے۔ ڈائریکشن بتانے کے جب اس کا استعمال کرتے ہیں خاص ڈائریکشن میں ہماری ناؤ، ہماری کشتی چل پڑتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ رڈر کے طور پر ہمارے لیے ایک رسول اور رسالت ہے۔ گویا ورنہ انسان آزاد نہیں ہے، کسی خاص بغیر جس طرف چاہے اللہ اسی طرف چلا جائے گا، رڈر ایک ہی لگا ہوگا، نہ بائیں نہ دائیں چل سکتا ہے۔ لیکن رسول جو ہی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، جو ہی رسالت کی بحث چھیڑتے ہیں، اس کا مطلب ساتھ میں یہ ہوتا ہے ہم قبول کر لیں۔ اور وہ کیا قبول کریں؟ کہ انسان آزاد ہے۔ انسان کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت ضروری بحث ہے۔ انسان کی آزادی کو سلب نہیں
کیا جا سکتا ہے. انسان کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا. آج کی 21ویں صدی میں بھی آپ دیکھیے کہ انسان کتنا خود غرض ہے، انسان کتنا ظالم ہے. آج 21ویں صدی ہے، اسے ہم ماڈرن زمانہ کہتے ہیں. بہت فخر کے طور پر ہم کہتے ہیں 21ویں صدی. اس 21ویں صدی میں بھی جہاں کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں لوگوں کی آزادی کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے تو اس مسئلے کو اٹھانے کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بفر جاتے ہیں، بفر جانے والے لوگ. دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیے، لوگوں کی آزادی کا تصور کیا جائے، بات اٹھائی جائے، زبان پر لائی جائے، چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو کہ بفر جاتے ہیں. یہ بات آپ نے کیوں اٹھائی؟ فلسطینیوں کو الگ ملک کی کیا ضرورت ہے؟ آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کہتے ہی کیوں ہیں؟ بفر جاتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی میجورٹی انہی بفر جانے والے لوگوں کی ہے. آج موجودہ جو مسئلہ ہمارے پاس ہے دنیا میں وہ ہے فلسطین کا مسئلہ. جو کچھ ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، کس طرح سے فلسطینیوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور جو کوئی بھی ان کی تھوڑا سا آزادی کا بھی مطالبہ کرے تو بفر جانے والے لوگ آگے آ جاتے ہیں اور بفر جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ طاغوت ہیں. کوئی اور لفظ ان پہ لگایا نہیں جا سکتا. 2 ہی تصورات ہیں، ایک ہے الہی تصور اور دوسرا ہے الہی تصور کے مقابلے میں، اور اس کے لفظ جو ہے وہ ہے طاغوت کا لفظ. الہی تصور کے مقابلے میں انسانی آزادی الہی تصور ہے. انسانی آزادی کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ آزادی کا لفظ صرف انسان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، انسان کے ساتھ ملحق کیا جا سکتا ہے. انسان کے بغیر کسی اور چیز کے ساتھ آزادی کا لفظ ملحق نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس چیز کے مقابلے میں ایک جماعت ہے جو کہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. نعرے بہت بڑے بڑے خوبصورت نعرے، ایکویلٹی، لبرٹی، فریٹرنیٹی، بہت خوبصورت نعرے لگاتے. ہیومن رائٹس کمیشن، آپ سنیں دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. یہ خوبصورت الفاظ کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اپنی جال میں پھانس لیا جائے، پھنسانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ عملی طور پر ہے اس کے مخالف. الہی انسان کے لیے الہی آزادی کے مخالف لوگ اس وقت دنیا بھر پر مسلط ہیں. اور یہ مسلط لوگ جو ہیں یہ 2 معیار استعمال کرتے ہیں. 2 معیار، اپنے لیے ایک معیار اور ان دبائے ہوئے لوگوں کے لیے دوسرا معیار. اپنے لیے ان کو آزادی چاہیے. جب ہم اسرائیل کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو کہیں گے اینٹی سیمیٹک ہے، اینٹی سیمیٹک. جب کبھی مسلمان کوئی بات کرے گا دین کی بات تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہوگا اور وہ شدت پسند بھی ہوگا. اور جب خود کریں گے تو اس وقت وہ نہ شدت پسند ہے اور نہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. 2 معیار، ڈبل سٹینڈارڈز. یہ ڈبل سٹینڈارڈز کیوں ہیں؟ تاکہ ایک سٹینڈارڈ سے لوگوں کو اپنے پنجے کے تحت، ظلم کے پنجے کے تحت رکھا جائے اور دوسرا معیار اپنے لیے استعمال کیا جائے. ایک پھانسنے کے لیے پنجے کے تحت رکھنے کے لیے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں اور وہ ہے اپنا کام چلانے کے لیے. اپنے ظلم اور زیادتیوں کا جال اس میں لوگوں کو پیسنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ چیز. اب بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب نبوت اور رسالت کا کمال یہ ہے، نبوت اور رسالت کا کمال یہ ہے کہ جو ہی آپ رسالت کی بحث چھیڑیں گے، رسالت کی بحث آپ نے چھیڑ لی، فوراً آپ کو قبول کرنا پڑے گا انسانی آزادی کا تصور. جب یہ قبول کرنا پڑے گا تب یہ سب چیزیں جو ہے یہ گر جاتی ہیں. اور اسی لیے
اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ اسی وجہ سے ایسے ان تصورات کی مخالف ہیں. اور جہاں کہیں ہم بغیر اسلام کے رسالت اور نبوت کی بات نہ کریں، اور مذاہب میں بھی تصور ہے نبوت اور رسالت کا، وہاں قبول کرتے ہیں، لیکن کس حد تک قبول کرتے ہیں؟ صرف اس حد تک کہ لوگوں کو پھانس لیا جائے اپنے جال کے اندر. آپ سمجھنا؟ تو لہذا رسالت اور نبوت اس کے ساتھ اپینڈکس ہے، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ چیز. آپ کو انسانی آزادی کا تصور قبول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ایک نقطہ، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے؟ اگر انسان اختیار اور آزادی نہیں، اختیار اور آزادی جو ہے، اگر یہ انسان کے اندر نہ ہوتی، سرفراز نہیں ہوتا انسان آزادی سے، اختیار سے، تب رسول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، رسول کی، پیغمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نبوت و رسالت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں خود بخود انسان اپنے راستے پر، اپنے ڈگر پر چلتا رہے گا اور ترقی پہ کی منزل پر پہنچ جائے گا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود جو ترقی ہوگی، اگر جبر ہو، اجبار ہو، اجبار کا مطلب ہے یہ خود بخود جبر کے راستے پر چلتے ہوئے اسے ترقی خود بخود ملے گی، حالانکہ یہ تصور ممکن نہیں ہے. یا یہ کہ اللہ کو ترقی منظور ہی نہیں ہوگی، ترقی منظور نہیں اللہ کو. دو ہی چیزیں ہیں، امکانات دو ہی ہیں، 50-50 چانسز. یا تو اللہ نے انسان کو جبر کے اندر جکڑا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ خود بخود اسی جبر کے راستے پر چلتا ہوا ترقی کی منزل پر خود بخود پہنچے گا، ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ایک امکان ہے. دوسرا امکان ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے، تو اس صورت میں ہم یہ مان لینا پڑے گا کہ اللہ انسان کی ترقی کا خواہش مند نہیں ہے، اللہ کو انسان کی ترقی منظور نہیں ہے. تو دونوں صورتیں ناممکن ہیں. جب ناممکن ہے، لہذا اجبار بجائے خود ناممکن ہے انسان کے سلسلے میں. لہذا انسان کی آزادی کا مسئلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر لازم ہے. جب لازم ہے تو انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ، اب آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان ہے، انسان میں بھی غریزے ہیں، انسٹنکٹس انسان میں بھی ہے لیکن بہت کم. غریزہ یعنی انسٹنکٹ، غریزہ نمبر ایک. نمبر دو، انسان کے اندر عقل بھی ہے. باقی سب جگہ صرف غریزہ ہے، عقل نہیں ہے، لیکن انسان میں عقل بھی ہے اور غریزہ بھی ہے. دونوں چیزیں کام کرتی ہیں. جیسے ایک باپ بن گیا انسان، بچہ جن لیا، تو بچے کے ساتھ ایک دم سے شفقت پیدا ہوتی ہے نا، باپ کو ماں کو ایک دم سے. یہ انسٹنکچوئل ہے. یا انسان اکیلا زندگی نہیں کر سکتا ہے، گریگیریس نیچر کا ہے، ایک جھنڈ میں رہنے والا ہے. تو لہذا یہ چیز انسٹنکچوئل چیز ہے. دوسری چیز ہے عقل. لیکن غریزہ بھی لمیٹڈ ہے، محدود ہے. عقل کی بنیاد پہ آزادی ہے، لیکن عقل جو ہے، عقل ناکافی ہے. انسان کے عقل پہ تھوڑا تجزیہ آپ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ عقل انسان کی جو ہے وہ کسی منزل تک ساتھ دیتی ہے، اس کے بعد وہ ناکام ہو جاتی، اس کے بعد وہ انسان کا ساتھ نہیں دے پاتی. بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، عقل سے وہ سلجھ نہیں جاتے، حل نہیں ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ان دونوں صورتوں میں ضرورت کس چیز کے ہے؟ ان دونوں چیزوں میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا مطلب ہے ایک ہادی ہونا چاہیے، اور ہادی جو ہے وہ ہادی ہی رسول اور نبی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں ہم پہنچیں گے اصلی نبوت کے اصلی چیلنج پر. اور وہ نبوت کا اصلی چیلنج کون سا ہے؟ نبوت کا اصلی چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان آزاد پیدا ہو گئے. دیکھیے یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں آزاد.
جب آزاد پیدا کیے ہیں تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اور مسئلہ پیدا ہو گیا ان لوگوں کی وجہ سے، طاغوت کی وجہ سے، کیونکہ لوگ ایسے ہوتے ہیں خود غرض جو کہ اور ان سے اپنے مطالب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس آزاد انسان کو نیند کی لپیٹ میں پہنچاتے ہیں، ان کو سلاتے ہیں خوبصورت نعروں سے۔ تو لہذا یہ انسان جو آزاد ہے، یہ آپ دیکھیں آج کل اکثر و بیشتر سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ اگر لفظ کریں گے سویا ہوا ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ لفظ صحیح نہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ سویا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ سلایا ہوا ہے، سلایا ہوا ہے۔ اگر سلایا ہوا نہ ہوتا تو لہذا جب بھی کبھی نبوت و رسالت کے دائرے کے اندر انسانوں کو جگانے کی کوشش کی جاتی تو پھر یہ لوگ نہیں بفر جاتے، یہ لوگ روڑا نہیں اٹکاتے، طاغوت روڑا نہیں اٹکاتا۔ اس سے نتیجہ ہمیں یہ نکلتا ہے وہ آج خود سویا ہوا نہیں ہے انسان، بلکہ اسے طاغوت نے سلایا ہوا ہے۔ جب سلایا ہوا ہے تو نبی اور رسول کا بنیادی کام کیا ہے، بنیادی چیلنج کیا ہے؟ ان سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنا، ان کو بتانا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہوا ہے، آپ غلام کہاں سے بن گئے، آپ غلام کیوں بن گئے ہیں؟ تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنیاد پر رسالت اور نبوت کے مشن کے خلاف پھر یہ طاغوت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسا اکٹھے ہو کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے نبی اور رسول کے لیے ان کا مقابلہ کرنا۔ اور اسی لیے ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر نبی پر ظلم و تعدی کا استعمال کیا گیا ہے، ان کے خلاف دشمنیاں کی گئی ہیں، ایذا رسانیاں کی گئی ہیں، ان کو ایذا پہنچائی گئی ہے ہر زمانے میں ہر وقت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا یہ بنیادی چیلنج ہے رسالت نبوت کا کہ سوئے ہوئے انسانوں کو جگا لینا، ان کو اپنے جو ان کو ہے حقوق، ان حقوق سے آگاہ کرنا کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، آپ یہ حقوق کا استعمال کیوں نہیں کرتے اپنی بقا کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہ بنیادی کام ہے نبوت اور رسالت کا۔ لیکن اس سلسلے میں وہی بات ہے کہ ہمیں سامنے آ جاتے ہیں طاغوت والے لوگ جو کہ نبی اور رسول کو ہی نہیں بلکہ جو کوئی بھی نبوت اور رسالت پر یقین رکھتا ہوگا اس انسان کے ساتھ ان کی دشمنی ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اور طاغوت کے مقابلے میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل ہمارا بڑا مسئلہ بنیادی طور پر یہی ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو ٹائم کتنا ہے بھائی؟ 7 منٹ۔ تو لہذا ہمیں دیکھنا ہوگا صرف ایک چیز اب کہ ہم نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا ہے۔ اس لیے اٹھایا ہے کہ ہم نے کہا کہ انسان میں ایک غریزہ جو ہے وہ محدود ہے، ایک عقل ہے جو ناکافی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے نظام کائنات چلانے کے لیے ایک قانون ہدایت بنایا ہوا ہے، قانون ہدایت، قانون ہدایت۔ اور یہ قانون ہدایت جو ہے یعنی راستہ دکھانا، ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا۔ یہ قانون جو ہے راستہ دکھانے کا یہ 2 شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ ایک شکل ہے غیر انسان کے لیے، ایک ہے غیر انسان کے لیے شکل۔ غیر انسان کے لیے شکل قانونی ہدایت لاگو ہو جاتا ہے، عمل کرتا ہے، اور وہ ہے صرف اس غریزے کے ذریعے سے، یہ قانون ہدایت کے تحت ہے۔ اب چونکہ انسان کو اللہ نے مقابلتاً آزادی دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس کو جب آزادی دی ہوئی ہے تو لہذا یہ کام نہیں کرے گا۔ وہاں ادھر کون سی چیز کام کرتی ہے؟ ادھر عقل کام کرتی، کوئی مشکل نہیں تھی، عقل کام کرتی، لیکن عقل ہر وقت انسان کا ساتھ نہیں دیتی ہے،
کیوں؟ کیونکہ عقل ناکافی ہوتی ہے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان کے لیے بارے میں. سب کے سب انسان عقل تو نہیں ہوتے ہیں، عقل میں بھی مختلف ڈسٹریبیوشن میں فرق ہوتا ہے. وہی جو ہم نے کہا تھا گاؤسین کرو لاگو ہوتے ہیں، وہ عقل کے بارے میں بھی لاگو ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت عقل ہوتے ہیں، کچھ بہت کم عقل ہوتے ہیں. تو لہذا عقل کہیں کہیں انسان کا ساتھ نہیں دیتی، چھوڑ جاتی عقل کے انسان کا ساتھ. تو اس صورت میں جب عقل انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، غریزہ مکمل طور پر کام نہیں کرتا، قانونی ہدایت کے لیے یہاں انسان کے سلسلے یہ قانونی ہدایت کے لیے یہ رسول اور نبوت کا سہارا لیتا ہے. جو یعنی آفرینش تکوین کی ہستی جو ہے کائنات، تمام کائنات کے ایک تکوین کرنے والا، پیدا کرنے والا خالق جو ہے، اس نے انسان کے لیے ان دو چیزوں کی کمیوں کو، ان میں جو کمیاں ان کمیوں کو سبسٹیوٹ کرنے کے لیے، سپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے نبوت اور رسالت کا دروازہ کھول دیا. اچھا یہ دروازہ کھول دیا تو نبی آئے گا اپنے زمانے میں، رسول اپنے زمانے آئے گا، تو وہ ہدایت کرتا جائے گا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. لیکن مشکل پیش آتی ہے اس راستے میں صرف ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ خود غرض ہوتے ہیں، جن کے خون میں ظلم کرنا، جن کے خون میں ہوتا ہے، جن کی طینت میں ظلم کرنا ہوتا ہے، اور لوگوں کو اپنے پنجے کے تحت دبانے کی ان کی خصلت ہی ہوتی ہے، تو وہاں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ لوگ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں ابلیس کے فرمان بردار ہوتے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، صحیح کہ نہیں؟ تو لہذا جو لوگ بھی اس فلسفی جو فریم ورک ہے، چارچوب ہے، اس کے سمجھنے والے، جاننے والے اور اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، وہ کبھی بھی ان طاغوت کے ہتھ کنڈوں میں آنے والے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.